السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت جس جگہ ہم کھڑے ہیں پیچھے صفا مروہ نظر آ رہی ہے، ادھر مروہ ہے ادھر صفا ہے، بیچ میں باب السلام ہے، باب بنی شیبہ بھی کہتے تھے، اور یہاں ایک تاریخی جگہ ہے۔ صفا سے جب آپ نکلیں گے یہ وضو خانے ہیں، تو ان وضو خانوں کے سامنے دیکھیے یہ کھردری، یہ ٹائلیں پھسلنے والی ہے، یہ کھردری ٹائلیں لگی ہوئی ہے لکیروں والی۔ کہتے ہیں کہ یہاں حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اہلیہ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہمدرد غمخوار تھی، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ بنت خویلد تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہیں ان سب کی پیدائش یہاں ہوئی۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش بھی اسی گھر میں ہوئی تھی۔ یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر وہاں ادھر سے بیت اللہ جایا کرتے تھے، ادھر بوابۃ النبی ہے، نبی گیٹ ہے، ادھر نام لکھا ہوا ہے، تو یہیں سے نکل کے بیت اللہ میں جایا کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ جب غار حرا سے حضور آئے تھے تو تسلی دینے والی تھی، بڑا حوصلہ بڑھایا تھا کہ آپ ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، انک تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ لوگوں کے ہمدرد ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اور لوگوں کے مصیبت زدوں کے کام آتے ہیں، اور اس کے بعد اپنا مال حضور کے قدموں میں لا کے رکھ دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زندگی میں بعد میں حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی ہمیشہ تذکرہ فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مکان تھا وہ اس جگہ تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی وہ اسی گھر سے نکل کر ادھر سے ہوتے ہوئے گئے تھے۔ آگے وہ جگہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان ہے، اگر وقت ملا اور وہاں جانا ممکن ہوا تو وہ جگہ بھی ہم بتائیں گے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جہاں اس وقت مسجد بنی ہوئی ہے، اور پھر آگے آپ نے ہجرت کا سفر شروع فرمایا تھا۔ تو یہ یاد رکھیں، یہ بالکل سامنے دورات میاں وضو خانہ ہے، ادھر مروہ سے نکل کر لوگ آتے ہیں، اور ادھر باب السلام ہے، باب بنی شیبہ ہے، آگے صفا ہے، اور ادھر یہ بادشاہ کا محل ہے، جبل ابو قبیس ہے، تو یہاں ہے یہ وہ جگہ ہے۔